ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی راستے میں جا رہا تھا، سخت گرمی ہو گئی، اسے ایک کنواں مل گیا، وہ اس میں اترا۔ جب اس سے پانی پی کر باہر آیا تو کیا دیکھتا ہے، ایک کتا زبان نکالے ہوئے ہے اور پیاس کی وجہ سے مٹی کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ اس کتے کو ویسے ہی پیاس لگی ہوئی ہے جیسے مجھے پیاس لگی ہوئی تھی۔ وہ کنویں میں اترا، اس نے اپنے جوتے کو پانی سے بھرا اور اسے اپنے منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھایا اور کتے کو پلا دیا، اور اس عمل پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کرتے ہوئے اسے بخش دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہمیں جانوروں کا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر جاندار کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا کہ اس نے اسے باندھ کر رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، تو اس کی وجہ سے اس عورت کو دوزخ میں داخل کر دیا گیا۔ اس نے اسے باندھ کر رکھا، نہ اسے کھانے پینے کو دیا، نہ اسے آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لے۔ اچھائی کیجیے اور جس کے ساتھ چاہے کیجیے، اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والے کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرتا، اور آپ یہ جان لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تھوڑا بہت جو کچھ بھی صدقہ کریں گے، خواہ وہ مستحق کو ملے یا غیر مستحق کو، اللہ آپ کو اس کا اجر ضرور دیں گے، اور ہر جاندار چیز پر احسان کرنے اور اس کو کھلانے پلانے پر اجر ملتا ہے۔ آپ خیر کی کسی بھی چیز کو معمولی نہ سمجھیں، اس لیے کہ بسا اوقات بھوکے پیٹ میں ایک لقمہ یا پیاسے کے منہ میں ایک گھونٹ اس کی پیاس بجھا دیتا ہے، اور آپ کو اس سے کوئی بھی مشقت نہیں ہوتی، نہ اسے آپ کے کھانے پینے کے سامان میں کوئی کمی آتی ہے، اور آپ اس نیکی کو کچھ سمجھتے بھی نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر رکھتی ہے، اور اس کی وجہ سے آپ سے مصیبت اور بلا دور ہو جاتی ہے، اور وہ نیکی آپ کو برے خاتمے سے بھی بچا لیتی ہے، اور آپ کے اور دوزخ کے درمیان ایک حجاب اور پردہ بن جاتی ہے۔ بہترین صدقہ وہ ہے جو مالداری کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقہ کیے جانے والی روٹی کے ایک ٹکڑے کو بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ سے بڑا بن جاتا ہے۔ ذرا اس شخص کو ملاحظ فرمائیے جس نے کتے پر رحم و ترس کھایا اور یہ جان لیا کہ کتا نہایت سخت پیاس کی وجہ سے ہانپتے ہوئے زبان باہر نکال رہا ہے اور اسی وجہ سے گیلی مٹی چوس رہا ہے۔ چنانچہ وہ فوراً کنویں میں اترا، اپنا چمڑے کا موزہ پانی سے بھرا اور اس کتے کو پانی پلا دیا جو کنویں میں اتر نہیں سکتا تھا اور پانی تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ دیکھیے ذرا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی پر کیسا اجر عطا فرمایا، اور اس کتے پر رحم کھانے اور اسے موت اور پیاس سے بچانے پر اس کے گناہ معاف فرما کر اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعہ سے تعجب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ بتا دیا کہ انہیں ہر ذی روح کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر اجر و ثواب ملتا ہے، جیسا کہ اگر ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جائے اور ان کا حق ادا نہ کیا جائے تو اس پر گناہ اور عذاب بھی سخت ہوتا ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو دوزخ کی آگ میں اس لیے داخل فرمایا کہ اس نے بلی کو باندھ کر رکھا اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اور اس کے جو حقوق اس پر تھے انہیں ادا نہیں کیا، نہ کھانے کو دیا، نہ پینے کو، اور نہ ہی اس کو آزاد چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑوں اور ادھر ادھر پڑی چیزوں سے اپنا پیٹ بھر لے، اور یوں ہی بھوکی مر گئی۔